اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. Never should a believer kill a believer except by mistake, and whoever kills a believer by mistake, he should free a believing slave and pay blood money to his family unless they remit freely. But if he be from a tribe hostile to you and he is a believer, the freeing of a believing slave, and if he is from a tribe between whom you and there is a covenant, the blood money be paid to the heirs along with freeing of a believing slave. But he who cannot find means to do so should fast for 2 consecutive months by way of repentance to Allah, for Allah is all knowledgeable, all wise. تو یہ قانون جو ہے دیت کا ہے، بلڈ منی جس کو ہم کہتے ہیں نا، خون بہا کا جو ہے، اور دو سچویشنز یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. ایک انٹینشنل مرڈر جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا، اور ایک حادثائی موت، ایکسیڈنٹل ڈیتھ اس کے اوپر ہے. پہلی چیز جو ہے قرآن اس کے اندر کہتا ہے کہ ایک ایمان والا جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ کسی مسلمان کو قتل نہ کرے سوائے یہ کہ کوئی غلطی سے ہو. تو یہ تو حرام کر دیتا ہے کہ کسی مسلمان کا قتل جو ہے، اور اس کا معاوضہ جو ہے جس کو کہ قتل کیا اگر وہ ایکسیڈنٹل ہے تو اس کے لیے حادثائی موت کے اندر اس نے ایک خون بہا کا دیا ہوا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. But whoever kills a believer intentionally, his recompense is hell, wherein he will abide eternally, and Allah's anger upon him and his curse, and he has prepared for him a great punishment. تو جس نے کہ ایک سوچ سمجھ کے قتل کیا، یہ تو بہت ہی اس کے سیریس کانسیکوینسز اثرات ہوتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کتنا آرام اس سے لوگ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کروا دیا، انہوں پولیٹیشین نے کسی کو قتل کروا دیا، پولیس نے کسی کو قتل کروا دیا. چھوٹی چھوٹی ڈس ایگریمنٹس کے اوپر یہ ہو جاتا ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے اثرات ہمارے اعمال کے اوپر کیا ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, O you who believe, when you go forth in Allah's way, first investigate and do not say to anyone who offers you greeting that you are not a believer. You seek the goods of the life of this world, while with Allah there is abundant gain. You too were same before, but Allah has conferred His grace upon you. Therefore investigate well. Surely Allah is well aware of what you do. کہ جب تم کسی راہ میں سفر کر رہے ہو اور تم تحقیق کر لیا کرو. اگر تمہیں کوئی سلام کہے تو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. تو یہ کسی کا بھی یہ اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ جو ہے یہ اس سے زیادہ ہمیں کوئی زیادہ اس میں قریدنی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے سلام کرتا ہے تو وی شوڈ ازیوم کہ یہ جو ہے یہ مسلمان ہے، یہ اس کا اسٹے. ہمیں اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ شوٹ فرسٹ اینڈ آسک کویسچن لیٹر، یہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کا اظہار یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے، اور وہ ایک اس کے ساتھ ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور یہ گریٹنگس تو علامت ہی اس کی ہیں کہ ہم پہچانتے ہیں اس کو. تو یہ ایک شبہ کر کے اور یہ سمجھنا کہ کوئی شخص دھوکہ دے کے ہمیں اپنی جان بچا رہے، یہ جنگ کے موقعوں کے اوپر یہ زیادہ چیز ہوتی ہے. ایک انسیڈنس بھی ہوا تھا اس کے اوپر، اور اسی موقع کے اوپر یہ آیت بھی آئی. Those who sit back are not equal to those who strive in Allah's way with their wealth and their lives, except the handicapped. Allah has made those who strive in His way with their wealth and life higher in rank than those who sit back, and to each Allah has promised good, and Allah shall grant the strivers a good reward over those who sit back. تو مسلمانوں کے لیے یہ بغیر عذر کے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے گھر میں بیٹھے رہیں، اللہ کی راہ میں نہ لکھیں، اور ان لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، جان اور مال اس میں لگاتے ہیں، یہ اللہ کہتا ہے یہ دونوں جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں. دیکھیں اسلام کے اندر یہ جو جنگ ہے یہ رضاکارانہ ہوتی ہے، اٹس اے والنٹری تھنگ. مگر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں ان کے درجے بہت بلند رکھیں، اور اس کے اندر جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ و کان اللہ غفور الرحیم. رینک اسپیشلی بسٹورڈ بائی ہیم اینڈ forgiveness اینڈ mercy, اینڈ اللہ از ایور forgiving اینڈ merciful. تو اللہ کی طرف سے ان کے بڑے درجے ہیں. جتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، جتنی ہینڈی کیپ زیادہ ہوتا ہے، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے انعام جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. Indeed, when angels seize the soul while they wrong themselves, will say, in what condition you were in? They will say, we were weak in the land. The angels will say, was the earth of Allah not spacious for you to migrate in it? For those their refuge is hell, and evil is their destination. دیکھیں کتنی اہمیت تھی اس زمانے کے اندر ہجرت کی. اوبیسلی اب ہجرت جو تھی اب ہمارے لیے وہ نہیں رہی ہے، مگر اس زمانے کے اندر قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں تو جب ان کی روحیں فرشتے آ کے قبض کریں گے تو ان سے کہیں گے کہ تم اس حال میں کیوں تھے.
وہ تو کہیں گے کہ ہم جب اس ملک میں بے بس تھے تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. تو کتنی اہمیت ہے اس میں نکل کے یعنی کہ ہجرت کرنے کی. اور جو نہیں کر سکتے وہ اور اسٹیٹ آف کفر کے اندر رہتے ہیں اور ناانصافی میں وہ اپنے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں. تو ان کو یہ بڑا مشکل ہوگا کوئی وجہ ایکسپلین کریں کہ وہ کیوں نہیں موو کیا انہوں نے, ایک دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف کیوں نہیں آیا, خاص طور پہ جب دارالاسلام جو ہے وجود میں آ چکا ہو. تو یہ ضرور تو ہجرت جو ہے ہم نے جب دیکھی کہ یہ ہجرت قرآن اس کو دو چیزوں سینس میں ہجرت کو یوز کرتا ہے. ایک تو اس سینس میں کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ مکہ سے آپ مدینہ آئیں, اور وہ جو تھی ایک وقت تک کے لیے تھی. اس کے بعد جو 8 ہجری کے اندر جب فتح مکہ ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ فرض نہیں رہی. ایک اور ہجرت ہے جس کے بارے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ انسان جو ہے ہجرت تو ان سارے کاموں کی طرف سے کرے جو برے ہیں, اور ان کاموں کی طرف ہجرت کرے جو کہ صحیح ہیں, یعنی فرام گناہ کی سے ہجرت کر کے جو ہے اچھائی کی طرف آئے, اینڈ اس دنیا کی محبت سے ہجرت کر کے اللہ کی محبت کی طرف, آخرت کی محبت کی طرف جائے. تو وہ ہجرت تو ہمارے لیے ہمیشہ ہی رہتی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک اینڈ ڈو دیٹ. Except for the feeble among men and women and children who lack the means to devise a plan or find a way. تو یہ رعایت دے دی ہے کہ جن کو جسمانی طور پہ ہجرت نہیں کر سکتے یا کمزور ہیں یا ان کے پاس مالی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ نہ ہجرت کریں اس زمانے کی. For these there is hope that Allah will pardon them, and Allah is ever forgiving and ever pardoning and merciful. تو جن کے پاس ایک عذر ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تو ان کو معاف کرے گا. Whoever migrates for the cause of Allah will find on the earth many places in abundance and resources, and whoever leaves his home as a migrant to Allah and His Messenger, then death overtakes him. His reward is upon Allah, and Allah is all forgiving, all merciful. تو یہ پیغام لوگوں کے لیے کہ بھئی اللہ کی یہ جو اللہ نے زمین بنائی ہے یہ تو بہت ہی وسیع زمین ہے, اس کے وسائل بھی بہت ہیں, تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے مستقبل کے بارے میں. تم ہجرت کرو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اگر ہجرت کرنی ہے تو ضرور کرو. یہ تو ایک فزیکل ہے, اور یہ بھی ہے بتا دیا کہ بھئی تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دو, ایسے دوستوں کو, ایسی اپنا عادتوں کو, اپنے لائف سٹائل کو چھوڑ دے. دیکھیے جب بھی انسان کوئی چیز چھوڑتا ہے نا تو ایک ہارٹ بریکنگ لونلینس تو ضرور ہوتی ہے, اس لیے کہ انسان کو اس کی وہ ہوتا ہے ایک دل توڑنے والی تنہائی ضرور ہوتی ہے. مگر اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ارادہ کرو. تو لوگ جب اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرتے ہیں, دوستوں کو پہلے شراب پیتے تھے اب نہیں پیتے, عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں اب کرتی ہیں, لوگ اپنے سوشل سرکلس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا, اللہ سب سے بڑا دوست ہے, اللہ ان کو بہت بہتر کمپنی دیتا ہے, ایک سکون دیتا ہے, ایک آرام دیتا ہے, اور ایک بہتر یعنی کہ بہتر طریقے پہ وہ زندگی گزار سکتے ہیں. اینڈ وین یو آر ٹریولنگ تھرو دی ارتھ دیر از نو بلیم اپان یو فار شارٹننگ دا پریئر اف یو فیئر دیٹ دوز who disbelieve will harass you. Indeed, the disbelievers are ever to you an open enemy. تو یہ قصر کی نماز جو ہے اس کی اجازت ہے کہ فرض نماز کو آپ آدھا کر لیں اور 4 رکعت سے 2 رکعت کر لیں, سوائے فجر اور مغرب میں اس میں اتنی پڑھنی پڑتی ہے. اور پھر یہ بھی آسانی کر دی کہ سفر کے اندر آپ ظہر اور عصر کو کمبائن کر لیں, مغرب اور عشاء کو کمبائن کر لیں. سفر کتنا ہونا چاہیے ڈفرینس آف اوپینین ہے, مگر ہم جو دیکھتے ہیں 48 مائلز کا سفر ہو, اور یہ کہ جو جہاں آدمی جا رہا ہو وہاں پہ وہ 15 دن سے کم رہتا ہو تو وہ سفر میں کاؤنٹ ہوتا ہے. And when you are among them, leading them in prayers, let a group of them stand with you and let them carry their weapon. And when they have prostrated, let them be behind you, and have the other group come forward which has not prayed, and let them pray with you, taking precautions and carrying their arms. Those who disbelieve wish that you would neglect your weapons and your baggage so that they can come upon you in a single attack. There is no blame upon you if you are troubled by rain or ill for putting down your weapons, but take precautions. Indeed, Allah has prepared for the disbelievers a humiliating punishment. بار بار یہ ہے کہ جنگ کے بھی میدان کے اندر ہو تو یعنی کہ وہاں نماز نہ چھوڑو, اور یہ اہمیت ہے نماز کی. یہ خاص ایک نماز ہے جو کہ بتائی کہ پروفٹ کے ساتھ لوگ نماز پڑھنا چاہتے تھے, تو جو وہاں پہ فوج تھی اس کے کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے, ایک دفعہ وہ سجدہ کر لیں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے, پھر دوسرے لوگ آ جاتے تھے. یہ ایک خاص نماز ہے جو کہ اسی زمانے کے لیے ایک یعنی بیٹل فیلڈ کے لیے جو ایک نماز بتائی کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی لاپرواہ نہ ہو اپنا, اور جب نماز بھی پڑھو تو جو تمہارے اسلحہ ہے اس کو اپنے ساتھ رکھو, ایکسیپٹ کہ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے یا بارش ہے یا اس وجہ سے. And when you have completed the prayers, remember Allah standing
sitting or on your sides, but when you become secure, establish prayers. Indeed, prayer has been prescribed upon believers, and it should be performed at the appointed times. تو مقصد نماز کا کیا؟ مقصد نماز کا اقیم الصلاۃ للذکر، کہ نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے. یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد آنی چاہیے. پوری نماز پڑھ لی یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے ساتھ کریں تو وہ نماز کا فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کو نماز میں یاد رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ایک مقرر وقت اللہ نے کر دیا نماز کا. فرض نماز کا ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے، اسی وقت وہ جو فرض کو اس وقت پڑھنا چاہیے. اور نماز جب انسان پڑھے تو بڑے احساس کے ساتھ پڑھے. ہماری پوری زندگی جو ہے نا نمازوں کے گرد گھومنی چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگلی نماز آئے گی تو ہم کہاں ہوں گے. اگر کہیں ہم جا رہے ہیں تو کوئی مسجد قریب ہے، کسی کا گھر ہے جہاں پہ ہم وضو کر لیں یا وہ کر لیں، اور وضو بھی کریں تو اچھی طرح سے کریں، اور وضو کرتے بھی انسان اللہ کے بارے میں سوچے. نماز میں پھر جلدی مت کریں. اور نماز جب پڑھنے کے لیے آئیں اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ایک ڈریس اپ کر کے اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. تو نماز جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ، جس کو کہتے ہیں مسٹ بی پارٹ آف آر لائف. Do not relent on pursuit of the enemy. If you are suffering, surely they are suffering similar hardship. While you have hope from Allah, but they have none, and Allah is ever knowing, all wise. تو جستجو جو ہے یہ تو جد و جہد یہ تو چلتی ہے، مومن بھی کر رہا ہے، کافر بھی کر رہا ہے، سب تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کامن سب کے لیے، چاہے وہ ایک ایمان والا ہو یا نا ایمان والا ہو. مگر ایک کا فائدہ جو ہے وہ جستجو کر رہا ہے اس دنیا کے فائدے کے لیے، ایک کر رہا ہے آخرت کے فائدے کے لیے. تو اور ہمیں ایز اے مسلمان تو ہمیں تو یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے بدلے اجر دے گا. جو کافر ہیں ان کو تو کوئی امید بھی نہیں ہے. Surely we have revealed this book to you with truth so that you may judge between people as Allah has shown you, and do not be an advocate of those who betray trust. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیوں کیا؟ تاکہ اس کے تھرو تم انصاف کرو لوگوں میں. اور یہ مقصد ہے قرآن کا، جو مقصد اللہ کو نازل کرنے کا ہے کہ لوگ جو اس سے فیصلہ کریں، اسی کتاب سے عدل کریں، اسی کتاب سے انصاف کریں. یہی کتاب حق کے اوپر ہے. اب یہ جو آیت ہے نا 105 سے لے کے 115 جہاں پہ ہم ختم کریں گے، ایک اسپیسیفک انسیڈنس ہوا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک مسلمان تھا، وہ اس کا قبیلہ بھی مسلمان تھا. اس نے کچھ، وہ انصار تھا یعنی کہ مدینہ کا رہنے والا تھا، اس نے کچھ ساز و سامان چوری کیا اور چوری کر کے لا کے پھر ایک یہودی کے گھر میں رکھ دیا. اس کے بعد وہ مال نکل آیا. اب وہ جو مسلمان تھا اور اس کا جو قبیلہ تھا وہ بالکل جو تھا نا الزام جو تھے یہودی پہ انہوں نے لگایا کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ یہودی ہے. کہا کہ ہم تو سچے ہیں، یہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا جا کے انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے جو تھے بڑے دلائل دیے، اس مسلمان نے اور اس کا جو قبیلہ تھا کہ لوگوں نے دلائل دیے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے تھے مسلمان کے حق کے اندر. تو یہ پھر آیت کا یہ جو ایک حصہ آیا نا کہ تم جو وکالت نہ کرو ان لوگوں کے لیے جو کہ یعنی کہ بدنیت لوگ ہیں، یعنی کہ جن کے جو کہ وہ بیٹرے ٹرسٹ بدنیت لوگ ہیں، تو فیصلہ ان کے خلاف نہ. دیکھیے جب بھی کوئی جج فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ کس بیسس پہ کرتا ہے؟ وہ خود تو ہوتا نہیں ہے، اس کے سامنے جو حقائق آتے ہیں اس بیسس پہ کرتا ہے. تو کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ غلط فیصلہ بھی لے لیتے ہیں ایک جھوٹے دلائل دے کے. اس بارے میں یہ آیتیں آتی ہیں. اینڈ سیک forgiveness of Allah. Indeed Allah is ever forgiving and merciful. قرآن یہی بتاتا ہے کہ دیکھو کوئی شخص مکمل کامل نہیں ہے، اللہ سے جو ہے تم جو بخشش مانگو، اور اللہ جو ہے وہ بخشش کرنے والا ہے. And do not plead on behalf of those who deceive themselves. Indeed Allah does not love one who is a sinful deceiver. یعنی کہ ولا تجادلوا عن الذین یختانون انفسہم، کہ جو اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے جو ہے نا وکالت ان لوگوں کی بالکل نہ کرو جو دھوکہ دیتے ہیں. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بھئی جو مجرم ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، اگر وہ دھوکہ دے کے ایک غلط فیصلہ لے لیتا ہے اپنے فیور کے اندر تو وہ جو ہے وہ پھر اس کا جو جس نے فیصلہ دیا اس کا قصور نہیں ہے، جس نے کہ ایک جھوٹ بول کے وہ کیا اس کا ہے. تو اسی بارے میں جو میں نے بتایا تھی اسی کے. They seek to hide from people but they cannot hide from Allah, and He is with them when they plot by the night words which do not please them, and Allah surrounds all that they do. تو یہ ایک کائنڈ آف ایک حیرت والی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چھپتے ہیں انسان سے چھپتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. دیر از نو پلیس کہ انسان جو ہے اللہ سے جا کے چھپے. جنرلی ہم میں بھی یہی ایک ہوتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہوں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ یار اللہ موجود، آئی ہوپ اللہ موجود ہو، ہمارے اچھے نیک کام دیکھ رہے ہیں. اور جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ابھی اللہ نہ موجود ہو تو وہی بہتر ہے ہمارے، حالانکہ اللہ تو ہر وقت موجود رہتا ہے.
Well, you have argued on their behalf in the worldly life, but who would plead with Allah for them on the day of resurrection, or who will be their defender? تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم مجرموں کو آج اگر جو ہے نا اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہوئی ہے، تم آج جو ہے اس صلاحیت کو اور بڑے مؤثر طور کے اوپر بحث کرتے ہو، تو اس کو اس طرح استعمال نہ کرو کہ تم جو ہے کسی مجرم کو بچا کے رکھو. انصاف اور فیئر ڈیلنگ جو ہے وہ تو پہلی ترجیح ہے مسلمانوں کی. تو خاص طور پہ ہمارے ہاں جو وکیل ہوتے ہیں دے نیڈ ٹو ٹیک نوٹ. یہ جو آیتیں ہیں 105 سے 114 تک اس کے اوپر نوٹ کریں کہ یہ اپنے کئی دفعہ ان کے کلائنٹس آتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے، مگر پھر بھی وہ دلائل کو ایسا ٹویسٹ کرتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے جو بھی مجرم ہے اس کے حق میں لے لیتے ہیں بیکاز آف دیئر ڈیزلنگ اسپیچ. کچھ ہوتے ہیں نا وہ لوگ باتوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ بتا گیا بھئی ایسے لوگوں کو تم ان کا دفاع نہ کرو کہ جنہوں نے غلطی کی، چاہے وہ تمہارا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد بھی کیوں نہ ہو. And whoever does a wrong or acts unjustly against himself and then seeks forgiveness of Allah will find Allah forgiving and merciful. تو یہ قرآن کی یہاں پہ حکمت ہے. دیکھیے کتنا قرآن جو ہے نا اتنا بیلنسڈ ہے نا اس کے اندر کہ یہاں پہ دیکھیں کتنی حکمت ہے قرآن کی کہ یہ پھر بھی کہتا ہے گا کہ جو گناہ گار ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو ابھی بھی بچا سکتا ہے کہ تاکہ گناہ گار کو جو ہے نا مایوسی نہ ہو کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے اب میں کیا توبہ کروں. مگر گناہ گار کو بھی یہ بتا دیا کہ تم توبہ کرو، تم اپنی اصلاح کرو، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ ورڈ آتا ہے نا استغفر اللہ، اس کے اندر آئی سیک فارگیونیس آف اللہ، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں یا میں اللہ کی طرف مڑتا ہوں توبہ کرتے ہوئے. دیکھیے تو اگر ہم نے گناہ کیا اینڈ وی آسک اللہ کہ ہم اللہ سے پھر معافی مانگیں اور پھر ہم اس کے بعد صحیح عمل کریں. اور یہ صرف نہیں کہ ہم منہ سے اللہ سے معافی مانگیں الفاظوں سے، بلکہ ہمارے عمل کے اندر بھی یہ آنا چاہیے. ہم یہ ایک پکا ارادہ کریں کہ اب اگر ہمیں گناہ کا یہ موقع ملتا ہے تو ہم پھر بھی نہ کریں. تو معافی کے اندر 3 سٹیپس ہونے بڑے ضروری ہیں. ایک تو انسان شرمندہ ہو اپنے پرانے گناہوں کے اوپر، اور شرمندہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے کسی اور کو نہیں بتاتے، اللہ سے معافی مانگتے مگر اس کو یہ نہیں بتاتے کہ میں نے کیا آئی بین پینٹنگ دا ٹاؤن ریڈ کہ جب میں جوان تھا تو کیا کرتا تھا. تو اگر شرمندگی ہوگی کہ گناہ کے اوپر تو آپ کسی کو بتائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہی دوسری چیز. اور تیسری چیز آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. فَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. And whoever commits a sin only earns it against himself and Allah is ever knowing and wise. تو دیکھیے یہ جو لوگ جو ہیں جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ توبہ نہ کریں، جب ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، تو وہ کس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ اللہ کو تو نہیں نقصان پہنچاتے سکتا کوئی، یا کسی اور کو نہیں. وہ تو سارا نقصان جو ہے وہ اپنے اوپر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے. اس لیے کہ ہر شخص کی ایک اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے، اپنی پرسنل ذمہ داری ہے. And whoever commits an offense or a sin and then blames it on an innocent, he has taken upon himself a slender and a manifest sin. تو یہ جنرل اصول یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو شخص ایک گناہ کرے اور پھر الزام اس گناہ کا کسی بے گناہ کے اوپر ڈال دے تو اس نے تو ایک بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا اس سے بھی بڑا ایک گناہ کیا. تو اب یہ جو کسی بے قصور پہ ڈالنا اور اس پہ غلط اس کو اوپر الزام دے دینا، تو ہم دیکھیں نا کہ جرم جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ بدصورتی ہے ایک گناہ کی. بدصورتی کیا ہے کہ انسان ایک گناہ کرے پھر اس گناہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اور گناہ کرے. پہلے کہ اپنا خود گناہ کیا پھر کسی اور پہ ڈال دیا، تو اب یہ گناہ کی جو لیول ہے وہ بھی اور بڑھ گئی. تو مورل کیا پہ ہے، پنچ لائن اس کی یہی ہے کہ بھائی اصرار مت کرو، گناہ کرو، اصرار مت کرو، کسی اور کو بے قصور کے اوپر نہ ڈال دو، کور اپ نہ کرو، الزام کسی اور کے اوپر نہ دو، اللہ سے توبہ کرو. And were it not for Allah's grace upon you and His mercy, a party of them had certainly resolved to mislead you, but they will mislead only themselves. And they cannot hurt you at all, and Allah has revealed to you the book and wisdom and taught you that which you did not know, and Allah's grace upon you is great. So جب یہ حقائق وہ جو ہم نے قصہ شروع کیا تھا اس مسلمان کا کہ جس نے چوری کی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، تو پھر جو تھا پتہ چلا جب اس کی پروفٹ نے اور تحقیق کرائی پتہ چلا کہ وہ دو یہودی جو ہے وہ تو بے قصور ہے اور اس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بری کیا. اب یہ جو مسلمان تھا، اور یہ ریئل قصہ ہے، دیکھیے وہ مسلمان جو تھا وہ جو انصار ایک قبیلہ تھا ان سے تھا، جو قصوروار تھا اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے جو تھا مدینہ چھوڑ دیا.
مدینہ سے چھوڑ کے وہ چلا گیا اور اس نے جا کے جو اسلام کے دشمن تھے ان کو جوائن کر لیا اور پروفٹ کے اگینسٹ جو تھا مخالفت شروع کر دی اور اسلام کے اگینسٹ مخالفت شروع کر دی. ایک چوری کا گناہ پھر کسی اور پہ الزام لگایا, پھر اس کے بعد جو تھا پھر نہ توبہ کی, وہ چھوڑ دیا. آپ سوچیں کہ کتنے اس کے تباہ کن کانسیکوینسز ہوئے ہوں گے. کیا وہ شخص جو تھا وہ کافر ہو گیا, کافر ہی مرا اس کا. تو قرآن یہ کہتے ہیں نا کہ the grace of Allah is upon you is great. تو کیا اللہ کا فضل ہے؟ اللہ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کتاب کا علم دیا, اس کتاب کی حکمت دی. تو یہی ہے. تو ایک بڑی خوبصورت ایک حدیث آتی ہے, اس پہ میں روکوں گا. ایک حدیث آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا علم دیا اور وہ پھر رش کرے کسی اور کے پاس جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا ہے, تو اس نے اس قرآن کی قدر نہیں کی. اس نے اس کو تو یہ قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں, اگر اس قرآن کو آپ سمجھتے ہیں, اس قرآن کی محفلوں میں آتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا ایک رتبہ دیا ہے اگر آپ کو اس کتاب کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہے. تو یہاں پہ ہم آ کے رکتے ہیں. اب آج کے جو مین ٹیک اویز ہیں جو ہم نے چیزیں پڑھی, پہلا تو ہم نے جو دیکھا وہ جو آیت ہے قرآن کے بارے میں, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند اللہ غیر لوجد, کہ قرآن کے اوپر تدبر کرو, پونڈر آن دس بک, غور سے پڑھو اس کو, ڈیپ ڈائیو اس کے اندر کرو, ڈیپ تھنکنگ کرو, سوچو سمجھو, اس کے بارے میں غور کرو کہ اس میں کیا تسلسل ہے. یہ چیز پہلی چیز تو یہ تدبر کرنا جو ہے نا, یہ قرآن کا ایک حق ہے. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسپینڈ سم کوالٹی ٹائم آن اٹ. اس کے لیے وقت لگانا, تھوڑا وقت لگا کے دن میں تھوڑا قرآن کو پڑھنا سمجھنا بڑا ضروری ہے. دوسری چیز جو ہم نے آج دیکھی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں ان ویریفائڈ خبروں کو سوشل میڈیا پہ فارورڈ نہ کریں جب تک کہ آپ نہ کریں, اس لیے کہ وہ اگر جھوٹ ہے تو ہم بھی اس جھوٹ کا حصہ بن رہے ہیں اگر ہم اس چیز کو بغیر تحقیق کیے آگے دے دیتے ہیں. تیسری چیز جو ہم نے آج آ کے دیکھی وہ یہ کہ سلام میں پہل کرو. اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے پہلے کوشش کرو کہ تم سلام کر دو, چاہے اس کا سٹیٹس کوئی بھی ہو, خود پہلے سلام کرو. پھر ہم نے ایک اور جو چیز دیکھی کہ قرآن کا جو مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں بھیجا, تاکہ فیصلہ کرے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. تو یہ صرف برکت کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, یہ دس از اے بک آف ایکشن, بک آف نالج, تاکہ لوگ جو ہے عدل کے ساتھ جو نا وہ کریں. اور کسی کو اللہ تعالیٰ اگر صلاحیت یہ دیتا ہے کہ وہ مؤثر طور پہ بحث کر سکتا ہے, تو اس کو جو ہے اپنی یہ صلاحیت کو اس طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ کسی مجرم کو بچائے. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.